غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی غزوے کے مصارف کے لیے اعلان فرماتے ہیں۔ ایک مشکل غزوہ، خیر سالی کا دور، اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں اور ہر شخص اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے ہاتھ کے مطابق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے حصہ شامل کرتا ہے۔ صحابہ کرام، ایک صحابی کے بارے میں یہ بھی آیا کہ پورے دن یہودی کے باغ میں محنت کر کے کچھ کھجوریں جو حصے میں آئیں تو اللہ کے نبی کے قدموں پہ لا کے نثار کیا۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، ان کھجوروں کو تمام مال کے اوپر بکھرا دو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہر شخص نے ہر صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ شامل کیا۔ ابوبکر کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ابوبکر نے وہ کر کے دکھایا۔ صوفیوں کے امام ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کا یہ قول مبارک، موتوا قبل ان تموت، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے؟ تو اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کرو، موت تو آ جائے گی، اس سے پہلے اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالو۔ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا ہے تو ابوبکر کو دیکھ لو۔ اپنی مکمل نفی کی منزل ہیں ابوبکر۔ غزوے کے مصارف کے لیے جب اعلان کیا گیا، علامہ اقبال فرماتے ہیں، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے متاع عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرس، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرس، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروگیر، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروگیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا۔ اپنے گھر کا تمام اثاثہ، اساس البیت لا کر اللہ کے نبی کے قدموں پہ نثار کرتے نظر آ رہے ہیں ابوبکر صدیق۔ جب عملی طور پر اختیاری طور پر کر کے دکھا دیا جاتا ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، تو اس کی طرف سے جواب کس شکل میں آتا ہے کہ نویں پشت پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ابوبکر کا وہ احسان جو امت مسلمہ کے کندھوں پر ہے، اللہ نے اس کی ادائیگی کا اس انداز میں اہتمام کیا کہ آپ کی نسل میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کر دیا، جو اسلام کی فصیلوں دیواروں میں سے ایک دیوار ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا خاندان، میں کوشش کروں گا کہ مضمون بھی واضح ہو جائے اور طوالت بھی نہ ہو۔ آپ کا خاندان، آپ کے والد گرامی بلخ میں رہتے تھے، پورا خانوادہ وہیں رہتا تھا، اور نانیالی طور پر آپ کا رشتہ خوارزم شاہ سے ملتا ہے، دادیالی طور پر ابوبکر کی نسل سے ہیں۔ بلخ میں پیدائش ہو رہی ہے۔ آپ کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی وقت کے جید عالم ہیں، خوارزم شاہ کا دربار لگا ہوتا ہے۔ جو درباری علماء ہیں وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ آپ تو خامخواہ کے بادشاہ ہیں، ساری خلقت تو بہاؤالدین بلخی کے پاس جمع ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کل کو وہ دعویٰ کر دیں حکومت کا۔ تو وقت کے بادشاہ نے تدبیریں کرتے تھے، بادشاہ انہیں ایک تھال میں قلعے کی چابیاں اور خزانے کی چابیاں رکھ کر بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے پاس بھجوا دی کہ سب کچھ تو آپ ہی کے پاس ہے، یہ دو چیزیں خامخواہ کو ہمارے پاس ہے، یہ بھی آپ ہی رکھ لیں۔
جب یہ پیغام ملا، یہ حال آیا، تو اللہ کا دوست پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، سمجھ گئے کہ بادشاہ کا منشا کیا ہے۔ اسی وقت خانقاہ میں بیٹھ گئے اور گھر پہ یہ پیغام بھیجا کہ تیاری کی جائے، اب یہاں سے کوچ کی تیاری ہے، ہم یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ گھر کا سارا سامان جو اہم ضروریات کی چیزیں 70 اونٹوں پر لاٹ کر یہ قافلہ بلخ سے نکلتا ہے۔ جب اپنے مکانات کو کچھ دور کے فاصلے پر جا کر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو زاری کرتے ہیں کہ ہم اپنے اجداد کی زمین اور جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مفسدین کی وجہ سے۔ تو پورا قافلہ زاری کرتا ہے۔ افغانستان میں ایک ایسا مقام ہے جو کھولی گریا کہلاتا ہے، بلخ کے قریب، آج تک وہاں چشمے جاری ہیں۔ جب کوئی اللہ کے دوست کا خاندان روتا ہے تو زمین بھی رو پڑتی ہے، آسمان بھی رو پڑتا ہے۔ یہ سفر کرتے کرتے نیشا پور میں فرید الطاہر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں شیخ فرید الطاہر رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے والد گرامی کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اس بچے پر توجہ کیجئے گا، یہ آگے جا کے بہت چمکے گا۔ یہ سفر اسی انداز میں گزرتا رہا۔ حجاز سے سفر حج سے ہوتے ہوئے جب یہ بغداد کے قریب پہنچے، اور بغداد کے قریب جب انہوں نے، بغداد کے محافظین نے دیکھا کہ ایک عجیب وضع فتح کا قافلہ گزر رہا ہے، اور بہاؤالدین بلخی سے جب پوچھا مولانا کے والد سے کہ آپ لوگ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو بہاؤالدین بلخی نے فرمایا کہ لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ان محافظوں کی بات سمجھ میں آئی کہ یہ کیا گفتگو ہے، کیسی گفتگو ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے بہت تیز دوڑایا گھوڑوں کو بادشاہ کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس۔ ایک قافلہ عجیب وضع فتح کا آیا ہے، ایسی سی بات کرتا ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ خلیفہ وقت نے شہاب الدین سہروردی کو طلب کیا کہ ایک ایسا قافلہ گزر رہا ہے، ان کے انداز و گفتگو ان کا ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جس کو اس انداز کی بلاغت اس کو عبور ہے، اور وہ بہاؤالدین بلخی ہے۔ یقیناً بہاؤالدین بلخی اس علاقے میں آیا ہے کہ دیکھیں کہ دوست کو پہچانتا ہے۔ اللہ کے جو دوست ہیں وہ اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔